فرق پڑتا ہے ہدایت، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عیسیٰ کے فالوورز پیروکار بننا چاہتے ہو۔ تم خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر ٹرینٹی پر ایمان لانا چاہتے ہو۔ تم ہر چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا، تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لوگے تو زندہ کیسے رہو گے؟ تم ان کے بارے میں سوچو گے نہیں تو سانس کیسے لوگے؟ تم ان کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے دے دو گے؟ چرچ کے اوپر لگا ہوا کراس نظر آ رہا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اگلی بار جب تم اپنے سینے پر کراس بناؤ گے تو تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہوگے؟ تم اللہ کا نام لے رہے ہوگے، تم اس کو یاد کرو گے؟ نہیں ہوتا ہے، تم جسے یاد کرو گے وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا تو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے۔ کرسٹینا نے بلند آواز میں بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور ہدایت کے سینے پر ہولی کراس بنایا تھا۔ تم کہو گے فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی خاموش ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ایک دم چپ ہونا پڑا۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے سنتے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا تھا۔ تم سمجھ نہیں سکتی کہ میں کن حالات میں ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف متون کر سکتے ہو، کمنٹ دے سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کبھی بھی کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا، وہ اس طرح بچوں کی طرح بلند آواز میں رونا۔ وہ نہیں جانتی تھی کسی روتے ہوئے کو کس طرح چپ کروایا جاتا ہے، اور اگر رونے والا مرد ہو تو پھر کس طرح اسے دلاسا دیا جانا چاہیے۔ وہ بے بسی سے اسے روتے پھپلکتے اور بولتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بر سکتا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر گئی تھی۔ کرسٹینا کو کوئی یاد آیا تھا، کاش میں تمہارے لیے ہی ہوتی، صرف تمہارے لیے۔ کسی کی آواز اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار ہدایت پر جھک گئی تھی۔ اب اس کی آواز اس کے چہرے کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ ہدایت پلیز مت رو۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلا دیا، دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگی تھی۔ کسی بچے کی طرح وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ روتا رہا تھا، بلک بلک کر، یوں جیسے وہ زندگی میں پہلی بار رو رہا ہو۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ وہ پھر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو صاف کرنا چاہا تھا۔ ٹیشو گال پر لگتے ہی ہدایت نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا تھا۔ اس نے نظریں ملائے بغیر اسے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ کرسٹینا نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی تو تب ہدایت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز میرے پاس رہو، میں اس وقت اکیلا نہیں رہنا چاہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی تھی۔ ہدایت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہدایت نے اپنی گردن کو تھوڑا سا اس کی طرف موڑا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کرسٹینا نے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں؟ کرسٹینا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہدایت، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کیوں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تھی۔ ہدایت نے ایک بار پھر چہرے کو موڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر پہلے کی طرح بینچ کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی چادر کو اس نے اپنے گرد کچھ اور لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ہدایت کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر نظر جما دی تھی۔ جو کہہ رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا، میں نے کبھی، وہ کہہ رہا تھا۔ باب 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باب 2 شروع کریں گے۔